قرآن جب کہتا ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، اور یہ انسان جب اللہ اس سے امتحان لیتا ہے، مبتلا کرتا ہے، فَإِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، جب اللہ مبتلا کرتا ہے اسے، جب رب اس کو مبتلا کرتا ہے، فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، اور اسے اکرام بخشتا ہے، عزت عطا کرتا ہے، جاہ و حشمت عطا کرتا ہے، نعمت عطا کرتا ہے۔ اس کے کیا معنی ہے کہ اگر کسی کے پاس بہت دولت دیکھو تو سمجھو اللہ اس کو امتحان میں مبتلا کر رہا ہے، کسی کو کرسی اقتدار پر دیکھو تو سمجھ جاؤ اللہ اسے امتحان میں مبتلا کر رہا ہے، اس کا امتحان غریبوں کے امتحان سے کہیں بڑا امتحان ہے۔ غریب سے صرف اس کا تنہا سوال و جواب ہوگا، امیر سے پوری امت کا سوال و جواب ہے، محکوم فرد سے اس کا اپنا تنہا سوال و جواب ہوگا، جو کرسی اقتدار پر ہے اس سے پوری رعیت کا حساب و کتاب ہوگا۔ تم کو ہم نے کرسی اقتدار پہ بٹھایا تھا تاکہ عوام کی تربیت کرو، تہذیب کرو، تثقیف کرو، ان کی سیاست کرو یعنی تربیت کرو، ان کے اختلافات کو خوبصورتی سے مٹاؤ، ان میں ہم آہنگی پیدا کرو، ان میں یکجہتی پیدا کرو، ان میں قومیت کا صحیح تصور پیدا کرو، ان میں وطن کی صحیح محبت پیدا کرو، اس عرض وطن کے علاوہ اصلی وطن کی فکر ان میں بیدار کرو، ان کو تعلیم دو، ان کی تربیت کرو، ان کی اقتصادیات کا اہتمام کرو، غربت مٹاؤ، جہالت مٹاؤ۔ تم کرسی اقتدار پر تھے، تم نے کیے یہ کام؟ نہیں کیے تو جاؤ جہنم کے آخری طبقے میں جاؤ۔ میں خوشامد پسند بادشاہ نہیں ہوں کہ تم لا الہ الا اللہ کہتے رہو اور میرے بندوں کو کچلتے رہو اور میں دیکھتا رہوں۔ لا الہ الا اللہ ظلم کی سپر نہیں ہے، مظلوم کی طاقت ہے۔ لا الہ الا اللہ ظلم کی شمشیر نہیں، مظلوم کی سپر ہے۔ توجہ ہے؟